سے پیپروں میں بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ کر رہے ہیں کہ وہ پیپروں کو ادھر رکھے ادھر رکھے، وہ ان کے تھیلے اٹھا کے رکھتا سائڈوں پہ، بعد میں ان کی سیلیں کھولتا۔ ڈیفینیٹلی بورڈ کے ایگزامس جو ہیں ان کے جو ہے وہ سیلز جو ہیں پیپرز کی، وہ جو پیکٹ آتا ہے، بنڈل آتا ہے، اس کو کھولا گیا، لیکن ان کی سیلیں، ان کا میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان کا ٹائم میں نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم لوگوں نے ہمارے بچوں کے فیوچر کو سیف کرنا ہوتا ہے، اور سیف ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں کہ یہ اسکول لیول کے ایگزامز ہو رہے ہیں اور یہ بورڈ لیول کے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ تھوڑا فرق ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے اسکول لیول کے ایگزامز میں جو ہمارے مقامی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو فیور دے دیتے ہیں، لیکن جو بورڈ لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں ان کو فلی سیکیورٹی، پرائیویسی میں رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کی جو قابلیت ہے اس کو بھانپا جا سکے کہ بچے کس قدر قابل ہیں۔ لیکن اگر بورڈ کے پیپرز میں 2 نمبری ہو جائے یا پیپرز لیک ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں جو ہے وہ جو ہم بچوں کی قابلیت بھانپنا چاہتے ہیں اس میں بہت سارے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے پھول نگر میں، کیونکہ یہاں کے جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں رانا سکندر حیات خان صاحب، اور جو خود کو تعلیم کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تعلیم کا سپاہی ہوں، ان کے شہر میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ پیپرز آئے ہیں بورڈ کے، اور آگے کیا معاملہ ہوا یہ تو آپ اس پروگرام میں جانیں گے۔ تو اس کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ندیم منتری صاحب نے، جو کہ میرے خیال میں جانی مانی شخصیت ہیں پھول نگر کی۔ تو کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوا، ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم سر، اینڈ ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ افسوسناک واقعہ ہے یہ، کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے؟ اصل میں جب سے پیپر سٹارٹ ہوئے ہیں نا جی، اس سے بھی 1 مہینہ پہلے کے بینک کے معاملات جو ہے نا ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں کہ جیسے ان میں فراڈ کیا جا رہا ہے، جن میں مین پوائنٹ پہ آپریشن مینیجر حسنین رضا، اس کی سرپرستی میں سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن پہلے تو بینک کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے غائب کی، جیسے اے سی نکالے گئے اور بھی اس طرح کی ایل سی ڈی نکالی گئیں، یا کمپیوٹر نکالے گئے، یو پی ایس نکالے گئے، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو دوسرے میرے ساتھی گارڈز تھے وہ بھی دیکھتے رہے۔ اور جب سے یہ پیپر سٹارٹ ہوئے ہیں تب سے پیپروں میں بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ کر رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جب بینک بند ہو جاتا تھا اس کے بعد جو وہاں پہ صفائی کرنے والا ہے وہ سب اسی کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا تھا کہ وہ پیپروں کو ادھر رکھے ادھر رکھے، وہ ان کے تھیلے اٹھا کے رکھتا سائڈوں پہ، بعد میں ان کی سیلیں کھولتا، کھول کے سیلیں ان کو الماریوں میں جوڑتا وہ۔ تو مجھے یہ معاملات لگے کہ یہ مناسب نہیں ہے، کل کا اس کا جو اٹیک ہے ہم پہ بھی آئے گا، کیونکہ ہم سیکورٹی میں ہیں۔ تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ قریباً آج سے 3-4 سال پہلے کا وقوع ہوا ہے کہ یہاں کے مینیجر نے اور کیشیئرز نے مل کے یہاں پہ کروڑوں روپے کا گھپلا کیا، انہوں نے اکاؤنٹوں سے پیسے نکالے اور لے کے رفو چکر ہو گئے، بڑا ہائی لائٹ معاملہ ہوا، اور اس پہ ابھی تک انکوائریاں چل رہی ہیں، ایف بی آئی میں چل رہی ہے، نیب میں چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ان پہ انکوائریاں ابھی تک ہو رہی ہیں، اور ان میں جو گارڈز تھے وہ بیچارے بلا وجہ پھنس گئے۔ لیکن نہ تو ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ اسکول کے جو بورڈ کے ایگزامس ہیں، ڈیفینیٹلی بورڈ کے ایگزامس ہیں، ان کے جو ہے وہ سیلز جو ہیں پیپرز کی، وہ جو پیکٹ آتا ہے، بنڈل آتا ہے، اس کو کھولا گیا۔ آپ یہی الزام میرے خیال میں عائد کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بندہ کر رہا تھا یہ کون سا بینک آپریشنل مینیجر کر رہا تھا، یا سٹاف کا کوئی اور بندہ کر رہا تھا، یا جو آپ صفائی والے بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہا تھا؟ جو یہ معاملات کر رہا تھا وہ تھا صفائی کرنے والا، حالانکہ اس کو اترائز نہیں ہے، بینک کا مینیجر بھی ان کی سیلوں کو نہیں کھول سکتا ہے، وہ بورڈ سے سیلیں لگ کے آتی ہیں اور تھیلوں میں ہوتی ہیں، ان تھیلوں میں جو پیپر ہوتے ہیں وہ تھیلوں کی سیلیں کھول کے وہ پیپروں کے بنڈل نکال کے الماریوں میں رکھتا ہے، ان میں سے کیسے وہ اونچ نیچ کرتا ہے یا لیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کیا معاملات ان کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں، یہ میری سمجھ میں انہوں نے کچھ نہیں آنے دیا۔ لیکن ان کی سیلیں، ان کا میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں،
ان کا ٹائم میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. جو 2 دفعہ واقعات ہوئے ہیں نا ان کا میں نے ٹائم نوٹ کیا ہوا ہے, جو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے, سامنے بھی رکھا ہے, آپریشن مینیجر کو بھی بتایا ہے. لیکن اس نے کہا کہ یہ تمہارے معاملات نہیں ہیں, تم سیکورٹی گارڈ ہو, تم اپنا کام گیٹ پہ کیا کرو, ان معاملات کو تم مت دیکھا کرو. تو میں خاموش ہو گیا. لیکن کچھ دنوں پہلے 4-5 دن یا ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ہیڈ آفس سے بندہ آیا جو ان سب کا انچارج تھا. تو مجھے لگا کہ یہ معاملہ نا ان کے سامنے رکھنا چاہیے. تو میں نے ان کے سامنے جو تھا یہ معاملات بیان کر دیے کہ سر یہاں پہ بینک میں ایسے ایسے فراڈ کیے جا رہے ہیں, کہ یہاں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں, اور پیپروں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی سیلیں جو ہے یہاں کا سیپر کھول رہا ہے. اور یہاں پہ جو ایک اور ان پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے, آپریشن مینیجر اور اس کے ساتھ برانچ مینیجر, ان دونوں نے مل کے یہاں کی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اور ان کے اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں, بلاک کرتے ہیں یہ, کیونکہ یہ کر سکتے ہیں. تو ان کے اکاؤنٹ سے یہ کیسے پیسے نکالتے ہیں یہ بھی معاملات کا ان کو ہی پتہ ہے. لیکن ہم روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے, شور و گل, گالی گلوچ, لوگوں کا آنا پیٹنا, رونا, عورتوں کو وہاں پہ میں نے بیٹھ کے ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی, اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے پتہ نہیں کیسے ان میں سے غائب کر دیے, کیسے نکال دیے. یہ کافی سارے ان پہ ایشو اٹھے ہیں. اور ان دونوں نے, آپریشن مینیجر نے اور برانچ مینیجر نے, آپریشن مینیجر تو ہے حسنین رضا, اور اس کا جو ساتھی اس کا سینئر انچارج تھا برانچ مینیجر, اس کا نام وہ خود ہی بتائے گا جب FIA والے, FBR والے یا نیب والے آ کے ان سے تفتیش کریں. اگر وہ ادارے ان کے خلاف تفتیش کرتے ہیں اور حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے, تو جن عوام کے ساتھ یہ فراڈ ہوئے ہیں ان کو لانے کی ذمہ داری میری ہے, کہ ان کو میں کیمرے کے سامنے لے کے آؤں گا, بینک کے سامنے میں ان کو لے کے آؤں گا, وہ آئیں گے اور ریکارڈ دکھائیں گے. لطیف صاحب, جو مین آج کا پروگرام کرنے کا مقصد تھا ہمارا وہ تھا کہ اسکول کے بچوں کے ساتھ یہ جو تعلیمی معیار پہ جو کھلواڑ کیا گیا, آپ اس بات پہ شور ہیں کہ جو CCTV کیمرہ جات وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور جو آپ نے آن دا ریکارڈ ٹائم ہمیں بتایا ہوا ہے اس ٹائم پہ وہ ریکارڈنگس ہمیں مل جائیں گی؟ اگر تو اس میں, کیونکہ مجھے 100% یقین ہو چکا ہے اس میں نیچے سے لے کے نا اوپر تک افسران ملے ہوئے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مل جائے, ورنہ جو چیزیں ریکارڈ پہ ہوئی تھیں وہی کافی ہیں. سب چیزیں انہوں نے سمجھ آنے دی ہیں یا نہیں سمجھ میں آنے دیں, لیکن کچھ نہ کچھ کیمروں کی آنکھوں میں محفوظ ہوا ہے. اگر تو وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ تاریخ مجھے قریباً یاد نہیں ہے, ایک غالباً 4 یا 5 تاریخ کی مارچ کی بات ہے. ہم لوگ ڈیٹ کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے اس پروگرام میں, کیونکہ اگر ہم ڈیٹ کو بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں ڈیٹ میں بھی خرد برد ٹیکنیکلی وہ کر سکتے ہیں. سو ڈیٹس آپ کو یاد ہیں, آپ اس چیز پہ شور ہیں کہ آپ کو ڈیٹس یاد ہیں, اور جب وہ پیپرز میں انہوں نے کیا ہے, ان کو اوپن کیا ہے, یہ سارے معاملات کیا ہے, تو آپ اس چیز پہ شور ہیں کہ اس لڑکے نے یہ سارے معاملات کیے ہیں یا پیپرز کے ساتھ اس نے خرد برد کی ہے؟ بالکل. چلیں ناظرین, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے ہمارے فیوچر کے معمار ہیں. اگر ہم نے کچھ بچوں کو وہ پیپرز جو ہیں وہ ہم نے دکھا کے ہی ان سے ہم نے کہنا ہے کہ آپ لوگ ایگزامز دو, آپ لوگ ٹاپر بن جاؤ, تو پھر ان ٹاپرز کا ہمیں کیا فائدہ؟ ایسے ٹاپرز ہمارے جو بچے ہیں وہ میرے خیال میں وہ ڈاکٹر, انجینئر یا قابل سائنسدان نہیں بنیں گے. وہ جو بچے بنیں گے وہ پھر ڈیفینیٹلی یہ ابھی میٹرک سے نکل جائیں گے, آگے جا کے ان کے کیریئر جو ہیں وہ بالکل خراب ہو جائیں گے, کیونکہ آگے بھی مزید کمپٹیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو والدین اس طرح سے کرتے ہیں یا جو ادارے کے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف بھرپور جو ہے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تعلیم کا سپاہی رانا سکندر حیات خان صاحب, جنہوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہوئے ہیں کہ میں تعلیمی نظام میں تبدیلی لے کے آؤں گا, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ ایکشن لیں گے اور کیا بھرپور طریقے سے اس چیز کا ایکشن ہوگا؟ بالکل, مجھے 100% امید ہے کہ جیسے میں نے ان کو معاملات ہائی لائٹ کر کے ان کو میں نے اپنی ویڈیو بنا کے سینڈ کی بینک کے اندر, اور ساتھ میں بینک کا سٹاف میرے موجود تھا جن افسران نے یہ خرد برد کی ہے جو ان معاملات میں شامل تھے, ان کی ویڈیو بنائی گئی میرے ساتھ. اور میں نے اس دن بتا دیا تھا کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں تو اپنی نوکری کو میں داؤ پہ لگا رہا ہوں. مجھے 100% یقین تھا کہ مجھے اس دن کی بھی ڈیوٹی نہیں کرنے دی جائے گی
جس دن میں ڈیوٹی پہ موجود تھا اور میں نے سارا معاملہ جو تھا نا میڈیا کے سامنے رکھا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ کل کلاں کو ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں یا ہمارے اوپر ہی انکوائریاں نہ ڈال دی جائیں۔ تو لیکن وہی ہوا کہ جیسے ہی میں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا تو وہ مدعا مجھ پہ ہی ڈال دیا گیا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہو، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا۔ تو مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو رانا سکندر حیات صاحب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میں نے اس معاملے کو اوپن کرنے کے لیے عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ایک جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور 5-2 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹوں سے نکالا گیا ہے تو ان کو بھی انصاف ملے، اور دوسرا جو یہ بینک میں آئے ہوئے پیپروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں تو میں نے ان کو ایک نقطہ دے دیا ہے کہ ان کی جو سیلیں ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہیں، وہ میں نے دیکھی ہیں، وہ کیمروں میں بھی محفوظ ہیں، اور کیمرے کی لوکیشن میں بتا سکتا ہوں، ڈیٹ بتا سکتا ہوں، ٹائم بتا سکتا ہوں، سب کچھ میرے پاس نوٹ ہے۔ اگر تو وہ اس پہ ایکشن کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ میں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور انسانیت کے ناطے سے حق کی خاطر آواز اٹھائی ہے، جس کی وجہ سے میری نوکری بھی گئی۔ اسی دن ہی مجھے نوکری سے نکال دیا گیا کہ آپ لوگ جاؤ، عوام کے چہیتے ہو، تم عوام کا بھلا چاہتے ہو تو جاؤ عوام کے ساتھ کھیلو، ان سے اپنا کام بھی نکالو، تو جو تمہارے گھر کا نظام چل رہا ہے وہ بھی ان سے کہو کہ تمہارے گھر کا نظام بھی چلائیں۔ تو ایسی باتیں کر کے نا مجھے وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا رانا سکندر حیات صاحب سے کہ وہ کم از کم انصاف ضرور کریں۔ چلیں رانا صاحب، اٹس اوور ٹو یو، اب آپ پہ ہے کہ آپ کیا ایکشن لیتے ہیں اس بارے میں۔ کیا آپ جو ہے اس کی مکمل صاف شفاف تحقیقات کرواتے ہیں، اور کیا یہ جو تحقیقات ہیں یہ آن ریکارڈ، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہر چیز کو آن ریکارڈ لے کے آ رہی ہیں، اگر وہ اسکول کے وزٹ کر رہی ہیں تو وہ بھی آن ریکارڈ آ رہے ہیں، اور اگر آپ بھی کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ بھی 2 منٹ کا یا 5 منٹ کا پہلے ویڈیو پیغام بنا کے دیتے ہیں کہ میں تعلیم کا سپاہی ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ اب ہے وقت کہ آپ جو ہے اس معاملے کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں، اور جو ریکارڈنگز اور جن معاملات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کی تحقیقات کروانا تو آپ کا ہے، کیونکہ آپ اس تعلیمی نظام کے اب سربراہ ہیں۔ تو اب آپ کو اس تعلیمی نظام کو میرے خیال میں بہتر بنانے کے لیے جتنے بھی بھرپور ایکشنز ہیں وہ لینے چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں ان کو سخت سے سخت قانونی سزا دی جائے، اور ایسے لوگوں کو نہ صرف نوکریوں سے برخاست کیا جائے بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور ان پہ بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔ ان کی آپ پراپرٹیز کو سیز کریں اگر یہ جرم کے مرتکب پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا نقصان ہوگا، ان کی پراپرٹیز سیل کی جائیں۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف جتنی بھی سخت سے سخت محکمانہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری ان پہ کی جائیں۔ ہم اپنے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے بچوں کا نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ رانا صاحب اب آپ پہ ہے، آپ کس طرح سے اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جی سر، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو میں آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں کر رہا ہوں، تو یہ بتا دوں کہ جو میرے ساتھی گارڈز تھے جو کہ میرے چشمدید گواہ بھی بن سکتے تھے، میرے بعد آج ان کو بھی نوکریوں سے نکال دیا گیا، صرف اسی ڈر سے کہ شاید یہ بھی ہمارے خلاف نہ بول پڑے، کیونکہ جو معاملات میں نے دیکھے ہیں انہوں نے بھی دیکھے ہیں، اور جو بینک کے جن پہ الزامات تھے ان سارے سٹاف کو اٹھا کے انہوں نے کسی کو مانگا منڈی بھیج دیا، کسی کو دینا نہ دیا، یعنی کہ یہاں سے اس بینک سے نکال کے سب کو دائیں بائیں کر دیا گیا ہے۔ اور جو ہم لوگ تھے جنہوں نے انصاف کی خاطر، حق کی خاطر، سچ کی خاطر آواز اٹھائی ہے، ہم تینوں کو ہی، بلکہ آواز تو میں نے اکیلے نے اٹھائی تھی، مجھے تو اسی دن ہی نکال دیا نوکری سے، اور اگلے دن دونوں بیچاروں کو جو میرے ساتھی تھے گارڈز ان کو بھی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہم لوگوں کو بھی دیکھیں کہ ہم غریب آدمی ہیں جو 12 گھنٹے کھڑے ہو کے 30,000 کی خاطر نوکری کرتے ہیں اور اپنی جان پہ کھیل کے ان کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، تو ہمارے ہی خلاف غریب سمجھ کے، اور بھی ان کے اختیارات نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، تو ہمارے خلاف تو کارروائی کر دی گئی، اور لیکن جو کرتا دھرتا تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو اٹھا کے یہ دائیں بائیں کر رہے ہیں، صرف تبادلے کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی ناانصافی تو یہ بھی ہے۔ چلیں، ناانصافی بھی ہوگی اور بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا بھی گیا۔ رانا صاحب، آپ وزیر ہیں، آپ کو اللہ نے پاور دی ہے، تو پازیٹیو وے میں اس کا استعمال کر کے یہ نہ سوچے کہ گورنمنٹ کا نقصان ہو جائے گا، پیپرز کینسل کرنا پڑ جائیں گے، نہیں، صاف اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں، اور یہ
ایسے سنگین معاملات ہوتے ہیں کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. آپ ایک ویژن کے ساتھ آئے ہیں, آپ کو لوگوں نے ایک ویژن کے ساتھ کامیابی دی تھی, اس ویژن پہ آپ پورا اتریں, اور جو ہماری عوام ہے, ہماری عوام کے لیے جو ہے آپ جتنا پازیٹیو کر سکتے ہیں آپ اس سب کو کریں. اور جس طرح سے ابھی ندیم صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو نوکری سے بھی برخاست کیا گیا, ڈیفینیٹلی فیملیز ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے اور آپ نے ہر چیز کو کور کرنا ہے, اور آپ جس طرح سے ماشاءاللہ پازیٹیو وے میں ورک کر رہے ہیں اور آپ اپنی انرجیز کو آپ تعلیم کے محکمے میں آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں, اسی طرح سے میرے خیال میں اگر آپ تھوڑی سی انرجی اس طرف بھی یوٹیلائز کریں, یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے, آپ اپنے گھر پہ تھوڑا سا دھیان دیں, پہلے گھر کو سنوار لیتے ہیں, باقی ملک بھی انشاءاللہ سنور جائے گا. تو آپ جو ہے یہاں پہ جو صاف اور شفاف تحقیقات ہے وہ کروائیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ موو آن ہوں گے. تو تھینک یو سر, آپ نے اتنی جو ہے وہ قیمتی ہمارے سامنے باتیں رکھی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.